اس مسئلے میں یقیناً کتنی رکعتیں ہیں اختلاف تو آپ جانتے ہیں، لیکن بغیر کسی شبہے کے اگر کوئی شخص 11 رکعت پڑھ لیتا ہے اور سنت کے مطابق، پیارے رسول کی سنت کے مطابق، جیسا کہ ہمارے ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے، تو قیام اللیل جس کا وعدہ جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ فضیلت اس کو ملے گی۔ 11 رکعت، 8 3 11۔ رہ گئی بات 20 رکعت کی، حرم پاک میں 20 رکعت ہوتی، بہت سی چیزیں اس طرح کر کے لوگ جو ہے ایک تحقیق کی روشنی میں دیکھنے والا بندہ جو حدیث رسول کا اسٹوڈنٹ اسکالر ہے، یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ پیارے رسول نے کبھی 20 رکعت نہیں پڑھی ہے، اور پھر آگے چل کر کے کچھ دنوں تک جب آپ نے چھوڑ دیا تھا پیارے رسول نے، صحابہ کرام 2 سال تک حضرت ابوبکر کے زمانے میں اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے تراویح کی، 2-4 آدمی ادھر، 2-4 آدمی، ایک آدمی کے پیچھے جو قرآن کے حافظ تھے ان کے پیچھے۔ حضرت عمر ایک دن نکلے مسجد میں تو کہا لو جمعناہم علی امام واحد، کیوں نہ ہم ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب، جن کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا قرآن کے سب سے اچھے پڑھنے والے یا سب سے اچھی یاد کرنے والے ابی ابن کعب ہیں، ان کا اختیار کیا اور کہا کہ تم جماعت کے ساتھ ان کو نماز پڑھاؤ۔ اور یہ چیز یاد رکھنے کی ہے حدیث کی روشنی میں، آثار رسول کی آثار صحابہ کی روشنی میں، کہ حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو کہا تھا کہ جس طرح پیارے رسول 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تم 11 ان کو پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، 11 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ بیچ میں آپ کچھ روایتیں ایسی پائیں گے کہ حضرت ابی ابن کعب کبھی 20 کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن 36 تک کا ذکر آیا ہے، 40 تک کا ذکر آیا ہے، 20 کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص